انسان کو سب سے زیادہ جس دعا کی ضرورت ہے وہ ہدایت کی دعا ہے، کیونکہ جسے ہدایت مل جاتی ہے اس کے لیے تمام بھلائیاں اتر آتی ہیں۔ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت سے بالکل واضح اور صاف نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ راستہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جسے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہو اسے چاہیے قرآن کے ہر حکم میں اپنی ذات کا حساب کرے۔ جتنا وہ کسی آیت پر عمل کرنے میں پختہ ہوگا اس قدر ہی اس کا اخلاق اور کردار بہترین ہوگا۔ بندے کی اللہ کے کلام سے محبت اس کی اللہ سے محبت کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی ذات سے محبت ہو جائے تو اس کی باتیں بھی پیاری لگنے لگتی ہیں۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ تقوی کا مطلب دنیا سے نکلنا نہیں، بلکہ خود کو بچاتے ہوئے دنیا سے گزارنا ہے۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا نفس، کسی کا عہدہ یا کسی کا پیارا اس کا اسماعیل ہوتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ پرانے بوجھ اٹھائے آپ نئی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو، اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ جیسے ہو ویسے نظر آؤ، دکھاوے کے تاج سر پر اچھے نہیں لگتے۔ کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگو، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگو، اور کچھ بھی مانگنے کے بعد بھی خیر مانگو، کیونکہ ہر چیز میں خیر ہونا سب سے اہم ہے۔ اگر خیر مل گئی تو گویا سب کچھ مل گیا۔ جس سفر کی منزل اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو اس سفر سے لوگوں کے کہنے پر واپس نہیں پلٹا کرتے۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کی امید میں انسان سب کچھ سہ لیتا ہے۔ آپ کے بہترین دوست وہ ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگ صرف انسان پیدا ہوتے ہیں، نہ تو ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے اور نہ ہی تربیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے، تربیت کر کے اچھا اخلاق سکھا کر۔ خواہشات کو چھوڑ دینا آخر کار ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بے پناہ ذہنی سکون ہوتا ہے۔ خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے، اس کا ذہن شیطان کا ٹھکانہ بن جائے گا، وہ ایک بے لگام جانور کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھیں تو غور و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی، ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ دفن کر دینا ہے۔
سکون کی یہ دوا لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس ہلکے ہلکے ظلم اور ٹارچر کی طرح ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر لمحے ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سکون اور آرام کی تلاش غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل وہم کی جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، لکھیں یا تیراکی کریں یا اپنے کام کرنے کی جگہ کو درست کر لیں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ ہم بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے ہم کو ڈس لیا ہے۔ دوسروں کی نقل نہ کریں، نقال نہ بنیں۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رہن سہن، آواز، باتیں، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہی کے جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت اور پہچان ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ایسے لوگوں کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل اور صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں۔ لہذا دوسروں کی تقلید اور نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق چلیں۔ ہر آدمی اپنا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں چلیں اور اس کے ساتھ اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے۔ ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نقل کرنے والے نہ بنیں، نقال نہ بنیں۔ انسانوں کے مزاج پیڑ پودوں کے عالم کے جیسے ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی۔ ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں پہنچنے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف تحفے اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس بات کا انکار تو کفر ہے۔ لہٰذا جو مصیبتوں کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، مخلوق سے لیا جائے گا، ہم سے لیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے یعنی قضا اور تقدیر پر جب تک ایمان نہ ہوگا، آپ کے اعصاب کو، آپ کے جسم کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا حسرت اور شرمندگی سے کیا فائدہ
یہ مت سوچیے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فیصلہ الہی نافذ ہوگا، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیجیے۔ تب آپ کو شرمندگی اور ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ بھٹکا ہوا منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری دو چھپے ہوئے لطف اور کرم کی۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے، تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز اور شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو دھارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن، سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار، مایوس کر دینے والی صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر اور رائے بس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہو، ہمیشہ ایک سے حالات نہیں رہتے، نہ رہیں گے۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دورہ جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے۔ اسی راستے کے چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، وہ دوسروں سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، قناعت پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا، نار یعنی آگ بن جاتا ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں، اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان اپنوں سے بڑوں کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا اثر چھن جائے گا۔
تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے، ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے، اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نااہل سے مانگنے جاؤ۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس، رگوں میں خون، یہ زندگی سب ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈرتا ہوں، تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے، ان سے حسد نہیں کرتا۔ کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا، مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی۔ ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو، اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو، مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو، وفاؤں کے مالک سے۔ یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی، اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، مگر یہ کہ کبھی کبھی پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور فرمایا اے بندو، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی لیکن تمہیں اپنے لیے۔ گناہ کرو گے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے، پر نیکی پر ثواب 700 گنا تک پہنچا دیا گیا۔ دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو، مگر تجھے گناہوں کے نقصان دہ سودے سے فرصت ہی کہاں ہے۔ محشر کا دن بھی ایک عجب وقت ہوگا، کچھ لوگ اپنے اعمال کا انجام پالیں گے، کچھ اپنے خالق سے ملاقات۔ مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل جاتے تو دونوں ساتھ ہیں، لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے، اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے۔ خالق سے مانگنے کا حکم ہے،
यही तुम्हारी जिम्मेदारी ठहरी है। वो दे या ना दे, ये उसका फ़ैसला है जो उसकी रहमत और हिकमत से ताल्लुक़ रखता है। और फिर अगर मखलूक से मांग भी लिया जाए तो ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। मिल जाए तो एहसान की सूरत में, ना दे तो शर्मिंदगी की सूरत में। गम, मोहब्बत, आजमाइश, कुर्बानी, सब्र और शुक्र, ये सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल सिर्फ अल्लाह है। तुम्हें लगता है वो लोग काम के हैं जिन्हें चीख चीख कर अपना दुख बताना पड़े? पुरसुकून और ख़ूबसूरत ज़िंदगी महंगी और ख़ूबसूरत चीज़ें जमा कर लेने से नहीं मिल जाती, बल्कि ऐसी ज़िंदगी खूबसूरत किरदार से, खूबसूरत नीयत से मिलती है। फिर जब ऐसा होता है तो हर चीज़ बरकतों की वजह से हमारे लिए खूबसूरत और सुकून का बाइस हो जाती है। सबसे अहम है कि हमें अपनी मंजिल का मालूम है। यह हमारे साथ अल्लाह का बड़ा इनाम है। वरना गैरों को देखो, उन्हें दौलत के अलावा कोई मकसद मिलता ही नहीं, और मोमिन की मंजिल तो उसका रब है। ये खूबसूरत मंजिल का मुसाफिर है मोमिन। मोमिन पर अगर मुसीबत आती है तो दो चीज़ों से वो खाली नहीं होती, या तो वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी या दर्जात बुलंद करेगी। मगर हाँ, मोमिन में भी एक चीज़ कूट कूट कर भरी हो, वो चीज़ यकीन है, तभी ये फ़ायदा हासिल होगा। वरना तो मुसीबत बस मुसीबत ही है। हमेशा कुछ नहीं रहता, साया भी कुछ वक्त के लिए है तो धूप भी, राहतें वक्ती हैं तो मुश्किलें भी, और कुछ ज़्यादा वक्त तो हमें भी नहीं मिला। आतिशे दोज़ख देख ना गज़ब से मुझको, बड़ा रहीम है वो जिसका गुनाहगार हूँ मैं। रोज़ो शब के मेले में गफलतों के मारे लोग शायद यही समझते हैं कि हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। रहता नहीं इंसान तो मिट जाता है गम भी, सो जाएंगे एक रोज़ ज़मीं ओढ़ के हम भी। ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल करने के लिए इस बात को कबूल करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। दोस्ती और ताल्लुकात में राब्ते कम या ज़्यादा होते रहते हैं। ये अहम नहीं होता कि हर वक्त का साथ मैसर हो। अहम यह है कि जो मकाम इंसान ने किसी को एक बार दे दिया, फिर उसको हमेशा बरकरार रखे। खून की सबसे बड़ी खूबी और ख़ामी यही है कि अगर उसे बाहर की हवा लग जाए तो वो जम जाता है। आँख की हिफाजत से दिल मजबूत और पुरसुकून रहता है, और निगाह को आज़ाद कर देना, यानी हर गलत चीज़ या शख्स को देख लेने से दिल गमज़दा रहता है। अल्लाह इसलिए हमें नेमतों से नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उनके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। ज़िक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज बहुत भारी है सिवाय उन लोगों पर जो खशियत रखते हैं। खशियत डर होता है और खशियत मोहब्बत होती है, मगर ये न सिर्फ डर है न सिर्फ मोहब्बत, ये मोहब्बत भरा डर होता है। जो गुमराह हो जाने के बाद हिदायत पा लेने की कद्र करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने में लग जाता है, तो फिर उसके माजी के गुनाह उसको मायूस नहीं करते। ये दुनिया आवाज़ से बनी थी जब अल्लाह ने कहा कुन, यानी हो जा, और ये दुनिया आवाज़ से ख़त्म होगी जब सूर फूका जाएगा। आवाज़ हर खौफ की बुनियाद है। इंसान को नींद से क्या चीज़ जगाती है? खुशबू, जायका या कोई मंजर? नहीं, नींद में डूबा हुआ शख्स मुर्दे के जैसा है। उसको नींद से आवाज़ झंझोड़ कर निकालती है, किसी इंसान की हो या फिर किसी चीज़ की। जूता हर दफ़ा हाथ से नहीं मारा जाता, बाज़ दफ़ा ज़बान से कही हुई बात जूते से ज़्यादा सख्त होती है, ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। इंसान तो इंसान होते हैं, वो दूसरे इंसान के मरने के बाद भी उसकी गलती नहीं भूलते। जो गलती हम अनजाने में करते हैं और जो गलती हमारे नज़दीक
غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو؟ کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں، جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے۔ وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے، اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے، تم بھی نہ کیا کرو۔ جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگ جائے تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو، رب کے راستے پر ہو، کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہے، اعمال فروخت نہیں ہوتے۔ اعمال انعام پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، اور میرے بندے جیسے لقب پاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آرزوؤں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، ناقابل سی لگتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ مسافر کل بھی تھے، مسافر آج بھی ہیں، کل اپنوں کی تلاش میں تھے، آج اپنی تلاش میں۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے، میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے۔ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوا نہیں کیا کرتا۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ ساری کہانی آج کی ہے، آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے، کل کا کیا ہے وہ تو ایک موقع ہے، اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں۔ زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے، اس میں ہر چیز ختمی ہوتی ہے، ہماری ہر چیز، ہر کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی۔ دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائق نہیں ہوتے، اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائق ہم نہیں ہوتے۔ جتنا انسان خود کو اور اپنی آرزوؤں کو محدود کر لے، اتنا ہی سکون میں رہے گا۔